السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ ان کا اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ کہ بجٹ پیش کیا، اگر نہ کرتے تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے۔ عمران خان وزیر اعظم ہے، ان کی اب تک کی پرفارمنس کے باعث یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بجٹ کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشنرز کی پنشن میں 10% اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں تنخواہوں میں 10% اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے۔ سرکاری ملازمین کو امید 20% اضافے کی تھی اور خبریں بھی ایسی ہی تھی۔ جس وقت وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو اپوزیشن اراکین شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی قیادت میں بجٹ نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے۔ دوسری طرف اسمبلی کے باہر سرکاری ملازمین بھی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تنخواہوں میں اضافے کے لیے۔ وفاقی حکومت نے کم سے کم تنخواہ 20,000 روپے مقرر کی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی فیکٹری مالک 20,000 روپے ماہانہ سے کم تنخواہ دیتا ہے تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی۔ سب سے دلچسپ اور اچھی بات یہ ہے کہ چھوٹی اور پاکستان میں بننے والی گاڑیاں جو ہے وہ سستی کر دی گئی ہیں۔ یہ گاڑیاں 2.5 سے 3 لاکھ روپے سستی ہو جائیں گی۔ چھوٹی گاڑیاں سستی ہونے کا فائدہ غریبوں کو ہوگا اور وہ اپنی موٹر سائیکل اور زیورات وغیرہ بیچ کر یہ چھوٹی گاڑیاں خرید کر اپنے خرچے مزید بڑھا سکیں گے۔ حکومت نے غریبوں کے لیے بغیر پیٹرول کے چلنے والی گاڑیاں یعنی الیکٹرک گاڑیاں وہ بھی سستی کر دی ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں اور پیٹرول افورڈ نہیں کرتے تو الیکٹرک گاڑی خرید لیں، اس میں پیٹرول استعمال نہیں ہوتا اور آپ کسی کے گھر جا کر یا دفتر جا کر بھی اس گاڑی کو چارج کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ اس بجٹ کے بعد حکومت کا دعویٰ ہے کہ غربت ختم ہو جائے گی۔ پچھلے سال بھی یہ دعویٰ کیا اور سب امیر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب خوش ہو جائیں گے بجٹ کے بعد۔ دوسری طرف اپوزیشن جو حکومت کے ہر کام میں کیڑے نکالتی ہے، اس کا دعویٰ کہ اس بجٹ سے مہنگائی اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ چلیں، حکومت نے جہاں اتنے تجربے کیے ہیں ایک اور تجربہ کر لیں۔ اگر غریب بچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ امیر تو بچ ہی جائیں گے۔ جہاں تک میری گاڑی اسکیم کا تعلق ہے، سڑکوں پر پہلے ہی بہت گاڑیاں ہیں، مزید گاڑیاں آنے سے سڑکوں پر لوڈ بڑھے گا، ٹریفک بڑھے گا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پیٹرول امپورٹ کرنے کے لیے ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھ جائے گا۔ خوردنی تیل و گھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان پر ختم کر دی گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیل سستا ہو جائے گا، جتنے مرضی پکوڑے تلیں، اور نقصان یہ ہوگا کہ دل کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس بجٹ میں سب سے بڑا دھچکا موبائل فون پر لمبی لو کالز کرنے والوں کو لگا، جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ اب 3 منٹ سے زیادہ لمبی کال کرنے والوں کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب ساری رات اپنے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں نہیں ہو سکیں گی، کریں گے تو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس سے امید ہے کہ بریک اپ کم ہوں گے اور خاندانی لڑائیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ حکومت بجٹ منظور نہ کرا سکے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت اکثریت کھو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں اور جہانگیر ترین گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اختلافات کے باوجود بجٹ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یوں بجٹ منظور نہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ جہانگیر ترین کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ایک اور چیز، عمران خان اپنی تقریروں میں صحت اور تعلیم کا بہت ذکر کرتے تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بجٹ میں بھی انہوں نے ان دونوں شعبوں خاص کر تعلیم کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی۔ کورونا کی ویکسین کے لیے $1 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔
اور دوسری طرف چین کے بعد امریکہ سے بھی کورونا ویکسین کی امداد لینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس بجٹ میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کسانوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ دینے کے لیے مڈل مین کی لوٹ مار ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اچھی بات۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے مراعات اور بلا سود قرضے دینے کا بھی اعلان کیا گیا، جو اچھا اقدام ہے۔ اسی طرح ہاؤسنگ انڈسٹری بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، جس سے بڑے بڑے بلڈرز کے ساتھ ساتھ مزدوروں اور عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر دوستوں جو بات چل رہی تھی، اس میں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ حکومت نے کماروں کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا۔ ایک پوسٹ تھی، ایک نوجوان نے تجویز دی ہے کہ جو والدین اپنے جوان بچوں کی شادیاں نہیں کرا رہے ان پر بھی ٹیکس لگانا چاہیے۔ اچھی تجویز ہے، اس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کو اس تجویز پر توجہ دینی چاہیے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔